حضرت جی کہہ رہا. کون کہہ رہا؟ اماں کہ تیرے باپ زندہ ہے. حضرت جی کہہ رہا باپ کو گولی مارو. سمجھے؟ مدرسے والے چندے لیتے ہیں، پیر حضرات بندے لیتے ہیں. مدرسے والے کیا کرتے ہیں؟ چندے لیتے. پیر والے کیا لیتے ہیں؟ بندے لیتے. اور تبلیغی بھی بندے لیتے. ہمارا بھائی اللہ پر بھروسہ، ہم تو کسی سے کچھ نہیں مانگتے. تم نے اس کا کباڑہ کیا اس کو. سمجھے بھائی جان؟ اس کو ایسے انداز پہ لیا ہے کہ تمہارے جو وظیفے بسا اوقات قرآن و سنت سے ان کا ثبوت بھی نہیں ہوتا، وہ قرآن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے پیر نے بتایا اس ٹائم پہ یہ وظیفہ کرو. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ والے لوگ بھی ہیں. وہ قرآن نے قسم اٹھائے جو ساتھی، سمجھے بلنگو، قسم اٹھائے ساتھی کہ کیا ہمارے تبلیغی ساتھی اللہ آپ کا بھلا کرے قرآن زیادہ پڑھتے ہیں یا یہ کہ فضائل عمل زیادہ پڑھتے ہیں؟ تم بتاؤ کہ کتنے قرآن کا ختم کرتے. اس لیے میں نے ساتھیوں سے کہا کہ حضرت اقدس شیخ الحدیث جس نے فضائل اعمال لکھی، سبحان اللہ، اور جاہل لوگ تو اس کو نور اللہ مرکد و نور اللہ مرکد پڑھتے. اس شیخ الحدیث نے بخاری کی 10-20 جلدوں کی شرح. یہ لامع الدراری حضرت کے افادات ہیں، حضرت فقیہ الامت رشید احمد گنگوہی کے. اس لامع الدراری کو ترتیب، اس کی تحقیق، اس کی تخریج، یہ سارے شیخ الحدیث نے کی. اوجز المسالک ایک ضخیم شرح ہے، ایسے یہاں سے ادھر تک، موطا امام مالک کی، یہ حضرت شیخ الحدیث کی. بذل الموجود 15-20 جلدوں میں، یہ مولانا خلیل احمد کی نہیں ہے. یہ 21-22 سال کی عمر میں شیخ الحدیث مولانا زکریا نے اس کو جمع کیا. اور حضرت اقدس مولانا خلیل احمد خود فرماتے وَهُوَ جَدِيرٌ بِأَن يُنْسَبَ إِلَيْهِ هَذَا التَّعْلِيقُ، یہ نوجوان یہ اس قابل ہے کہ یہ کتاب، یہ شرح اس کی طرف نسبت کی جائے، میری نسبت نہ کی جائے. وَهُوَ جَدِيرٌ بِأَن يُنْسَبَ إِلَيْهِ هَذَا التَّعْلِيقُ، یہ تعلیق اسی کے. سبحان اللہ. الکوکب الدری کی ان کی تحقیقات، بخاری کی ایک ایک شرح پر ان کی کتابیں. علماء کو کہتے بس کیا حال ہے بھائی، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کہاں سے ہے؟ زیارت کے لیے. چلو زیارت ہو گئی، آپ کو کھانا کھلاتا ہوں آپ کی خدمت، لیکن میں اپنے تصنیف و تالیف میں جا رہا ہوں، میرا وقت ضائع نہ کرو. سمجھے؟ 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے؟ حضرت اقدس میاں ابو الحسن علی ندوی نے حضرت کی آپ بیٹی کا مقدمہ لکھا. مولانا ابو الحسن علی ندوی ہم نے دیکھا تھا، بڑے اللہ والے آدمی تھے. حضرت رائے پوری اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت، لیکن حضرت اقدس چونکہ الفاظ ان کے زیادہ ہوتے تھے، ایک ادیب تھا، عربی ادیب تھا، اردو کا بھی ادیب تھا، تو حضرت کے کتاب کا مقدمہ اس نے لکھا. حضرت نے جب اس کو پڑھا، حضرت نے فرمایا اس قسم کے تکلفات نہیں، یہ میرے کتاب کے مقدمے میں نہیں چھاپو، ہم تو سیدھا سادہ لکھتے. اس قسم کے تکلفات، ایسے لفاظی مجھے پسند نہیں ہے. زکریا تو زکریا تھا نا. تو اس نے جو اپنی آبیتی لکھی نا، اس آبیتی میں آپ دیکھیں کہ حضرت اقدس 24 گھنٹے جب آنکھوں میں پانی آ گیا، آنکھوں کی بینائی متاثر ہو گئے، تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ اب اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے تو بہت اچھا ہے. اب میں خدا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہا کہ مجھ سے قرآن کا ختم 24 گھنٹے میں ہو نہیں پاتا. لیکن پھر بھی فرمایا کہ توقع ہے اور امید رکھتا ہوں کہ میرے گھر کی خواتین، میری بہو، میری بیٹیاں، میری بیوی، گھر کے تمام کام کاج کو لپیٹ کر کے، تمام کام کاج کر کے جلدی میں ہر خاتون 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم نکالتے. سمجھے؟ یہ جو پیروں کے جو مرید ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ پیر حضرات یہ جو 150 صفحات ہیں نا، یہ مستقل اپنے وظائف، بعض کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یا اللہ کی یہ کس حدیث سے انہوں نے بنائے. عربی میں بعض کی 100% غلط ہے، عربی غلط ہے، قرآن کی ان کو ضرورت نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، المیہ ہے، علماء میں کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مدارس میں ہزاروں لاکھوں کمزوریاں کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ کون سی چیز ہے کہ آپ نے چلے لگائے اور سال لگایا اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے؟ قرآن کی نہیں. خدا کی قسم کھا کہتا ہوں یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. ہمارے یہ بڑے بڑے اداروں کے ساتھی جنہوں نے یہ کہ سال لگایا، اس کے بعد یاسین شریف کی ختم کو انہوں نے مسجد سے اپنے نکالا. جب محتمم ہے خود، یاسین شریف کا کیا ورد نہیں ہوگا؟ ہم لوگ یا فجر کے بعد یاسین کرتے ہیں، مغرب کے بعد سورہ واقع. میں بیٹھتا ہوں لیکن لڑکے نہیں بیٹھتے، اس لیے کہ رزق تو اللہ دیتا ہے،
لیکن ہمارے ساتھی علماء یہ سمجھتے کہ رزق ہمیں تو لوگوں سے مل رہی ہے، ہمارے سارے مسائل خود بخود عمران خان حل کر دے گا اور سیٹھ حضرات حل کر دیں گے، ہمارا کوئی مسئلہ اللہ سے حل نہیں ہوگا۔ جب یہ نظریہ ہو تو فسلام علی ھذا الاسلام۔ امام ابو زرع ناراض ہو گیا تو اس نے فرمایا ان کان مثل ھذا شیخ الاسلام فسلام علی ھذا الاسلام۔ حضرت سے ناراض ہو گئے امام بخاری سے، تو کہنے لگے ان کان مثل ھذا شیخ الاسلام فسلام علی ھذا الاسلام۔ تو کبھی اس طریقے پر بھی ہوتا ہے، بہت ضروری ہے آدمی نہ پیشانی پر تھوکے نہ داڑھی پر تھوکے، درمیان سے تھوکے، سمجھے؟ فضائل اعمال والے کی جوتیوں پہ، اس کی قبر کی مٹی پہ میں قربان جاؤں، لیکن فضائل اعمال کے ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں نہیں ملیں گے، اور الف لام میم کہہ دیا آپ نے تو 30 نیکیاں ملیں گی۔ لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف۔ بخاری کے پڑھنے میں وہ مزہ نہیں ہے جو بخاری، اس لیے کہ یہ کلام رسول اللہ ہے، وہ کلام اللہ ہے، قرآن کا اپنا مزہ ہے، سمجھے؟ حضرت اقدس شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا مولوی منظور یہ 1.25 مہینے میں، یہ 40-45 دن میں یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا؟ آپ لوگ کیسے قرآن پڑھاتے ہیں؟ سمجھے؟ میں نے کہا حضرت